تحریف قرآن کا نظریہ انہوں نے کیوں گھڑا؟ اس لیے کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ، اللہ نامزد کرتا ہے۔ ان پر اعتراض ہوا حضرت علی، حضرت عمر، عثمان، نہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، کہاں ہے بھئی نام قرآن میں؟ کہاں ہے نص؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے نام تھے، جن لوگوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے دشمنی کی اور ان کے نام قرآن سے باہر نکال۔ وہ جو میں نے آپ کو کل کتاب ایک بتائی ایرانی انقلاب، وہ آپ لیں گے پڑھیں گے، اس میں آپ کو تحریف قرآن پر بھی بہت سارے حوالے مل جائیں۔ مختلف کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اہل تشیع اصحاب رسول سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک عالم نے بھی ان 13-14 صدیوں میں، اہل تشیع کے کسی ایک عالم نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان کو مومن نہیں لکھا، حضرت عائشہ کو مومنہ نہیں لکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دشمنی؟ کیوں عداوت رکھی گئی؟ کیوں تبرہ کیا گیا؟ کیوں لعنت کی گئی؟ میں نے کہا نا، یہ سب مسئلہ امامت کے برگوبار ہیں، اسی کے گوشے ہیں سارے۔ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، امام کے لیے نص ہوتی ہے، نص اللہ کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، اس پر نص تھی، حکم تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یہ حکم تھا۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا لازم ہے، نہ بندہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا لازم ہے، نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے، ایمان نہ رکھے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی خلافت کو ماننا بھی فرض اور ضروری تھا۔ صحابہ نے انہیں چھوڑا اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تو اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ مسئلہ امامت، بنیاد وہی ہے، اسی کی وجہ سے سارے نظریات ان میں چل رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے اصولی بات آپ کو سمجھا دی ہے، اس پر میں حوالے پیش کرتا چلا جاؤں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کیا کہا، حضرت عمر کو کیا کہا، عثمان کو کیا کہا، فلاں کتاب میں کیا کہا، تو اس کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کو پتہ ہے۔ آج بھی وہ اعلان برات کر رہے ہیں، آج بھی وہ ان سے تبرہ کر رہے ہیں، ان پر لعنت وہ بھیج رہے ہیں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، مین وجہ صحابہ سے عداوت کی، دشمنی کی، تبرہ کرنے کی، لعنت بھیجنے کی، اظہار برات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی امامت پر ایمان لانا کیا تھا؟ فرض تھا۔ کیوں؟ نص تھی، اللہ کا حکم تھا واضح کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ صحابہ نے اس حکم سے روگردانی کی، صحابہ نے اس حکم کو نہ مانا، بجائے ان کی بیعت کرنے کی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اس لیے وہ سارے دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج۔ چنانچہ ان کی کئی کتابیں ہیں، فروع کافی ہے،
کتاب الروضہ، فرو کافی کتاب الروضہ، صفحہ 115۔ حیات القلوب ہے، جلد دوسری، صفحہ 137۔ رجال کشی ہے، صفحہ 8۔ تفسیر صافی ہے، صفحہ 389۔ یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کو لکھوائیں یہ معتبر کتابیں۔ اصول کافی سے بڑھ کے معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ رجال کشی سے بڑھ کر معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ حیات القلوب جو ہے یہ ملا باقر مجلسی کی، خمینی نے سفارش کی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھا کرو، اسے تائید حاصل ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صحابہ کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 3 صحابہ میں حضرت علی ہوں گے، حضرت عباس ہوں گے، عبداللہ ابن عباس ہوں گے۔ نہیں، ان 3 میں مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 ہیں جی، مقداد، ابو ذر، سلمان۔ یہ سب سے بڑا حوالہ یہی ایک ذہن میں رکھیں جی، یہ براہ راست نبوت پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ نبوت کی تربیت پر حملہ ہے۔ ایک کالج ہے، سکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر کے بارے میں بڑی لوگوں کی اچھی رائے ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، ڈسپلن کے پابند ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، وقت کے پابند ہیں، محنتی ہیں۔ یہ آپ تعریفیں کر 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 کے وہ آگے بندہ پوچھتے اچھا پھر اس سکول کا رزلٹ کیا نکلا؟ جس کے ہیڈ ماسٹر اتنے اچھے ہیں، اس نے کہا 5000 سکول کی تعداد تھی، 3 بچے پاس ہوئے اور باقی سارے کیا ہو گئے؟ فیل۔ آپ کیا کہیں گے اس ہیڈ ماسٹر کے بارے میں، اس پرنسپل کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ 3 بچے پاس ہو رہے ہیں اور باقی سارے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہسپتال ہے اس میں جو سرجن ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ بڑے قابل ہیں، ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے 1000 مریضوں کے آپریشن کیے، 3 بندے بچے، باقی سارے آپریشن کے دوران مر گئے۔ اس میں مریضوں کا قصور ہے یا اس سرجن کا قصور؟ تو یہ براہ راست حملہ ہے نبوت پر کہ آپ نے یہ تربیت کی، یہ تربیت تھی آپ کی جو آپ نے اپنے صحابہ پر تربیت کی، ایک جماعت آپ نے بنائی، اور جماعت بھی ایسی جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب نے قرآن میں دی، یعنی جماعت بھی ایسی جس کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا،
جن کے متعلق قرآن کا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جماعت بھی وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، اس جماعت پر یہ رنگ چڑھا جی، تربیت کا یہ رنگ چڑھا۔ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا تو کستوری ہیں یا تو عنبر ہیں؟ تیری جو خوشبو ہے اس سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے۔ تو جواب میں وہ مٹی کہنے لگی کہ میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد۔ میرا جو وہ ہم نشین تھا نا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا اور وہ پھول وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو۔ مٹی کو پھول کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے 23 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے، کیا آپ کی ہم نشینی نے ان پر اثر نہیں ڈالا؟ اسے تو عقل بھی نہیں مانتی کہ سارے لوگ آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑ گئے، سارے ایک طرف ہو گئے، اس کو تو عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کو بنیادی بات بس سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر میں حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا۔ خمینی ہو، آج کا اہل تشیع ہو، ملا باقر مجلسی ہو، ملا باقر مجلسی سے تو بڑا تبرعی ہے ہی کوئی، بہت بڑا تبرعی ہے۔ اس نے حیات القلوب میں حق الیقین میں بڑا تبرع کیا۔ امام مہدی آئے گا تو عاشرہ زندہ خوات کرد و برائی حدمی زنت، عائشہ کو زندہ کر کے حد لگائے، بہت تبرع کی حیات القلوب میں، بہت تبرع کیا حق الیقین میں، وہ تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی، آپ اسے پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا تبرع ان کتابوں میں ہوا۔ یہ جو لوگ ہمارے لوگ پھر متاثر ہوئے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے، جو صحابہ سے بدظن ہوئے، متنفر ہوئے، دور ہوئے، اس کا اصلی سبب اور پیچھے وہی ہیں، وہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے، اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں گھسے اور گھس کے انہوں نے اپنی پوری جو کام تھا وہ انہوں نے کیا، صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانے کا۔ اس کے مختلف وجوہات تھے، ان وجوہات کی بنا پہ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ باقی آئے جناب بعد کے لوگ، انہوں نے کہا طبری نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے تو وہی ہو گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں جتنی باتیں لکھتے ہیں تو وہ کسی جگہ پہ آ کے لکھتے ہیں دل تو نہیں مانتا لیکن طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی، طبری نے لکھا ہے میں نے بھی لکھ دی۔ تو بعد کے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، جو کچھ اوپر سے آتا رہا وہ سنتے رہے، لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اور یہ
اہل سنت کے مدعی کچھ لوگ یہ بھی متاثر ہوئے. مولانا مودودی، آپ ان کی خلافت و ملوکیت پڑھیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں، ان کا نام ٹائٹل سے ہٹا دیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ لکھنے والا اہل سنت ہے. ان کی کتاب ایران کے یونیورسٹیوں میں داخل. وہ کہتے ہیں یہ سنی عالم ہے، سنی عالم نے یہ سب کچھ لکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المال میں جتنا سونا چاندی ہوتا ہے نا وہ میرے لیے الگ کر لیا جائے. یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے حضرت معاویہ کی کہ مال غنیمت کا سونا چاندی جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ یہ میرے لیے الگ کر دیا جائے. یہ امانت تھی ایک صحابی کی. اگر یہ امانت ہے تو اس میں تو میں بھی اس سے فائق ہوں. میں خیانت نہیں کرتا، میں مدرسہ مسجد جماعت ان کے چندوں میں خیانت نہیں کرتا. تو میری کیا حیثیت ہے یہ جائے کہ جس کی تربیت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ذہن ہو کہ وہ مال سونا چاندی میرے لیے الگ کر لو. مولانا تقی عثمانی صاحب نے حضرت معاویہ پر اعتراضات کا جائزہ اس نام سے کتاب لکھی اور انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ نے جو روایت لکھی ہے اس سے آگے دوسری روایت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے آرڈر دیا تھا کہ بیت المال مسلمانوں کا کمزور ہو رہا ہے، سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا جائے. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا تمہیں وہ روایت نظر نہیں آئی، تمہیں یہ روایت نظر آئی ہے جس پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے کہ میرے لیے الگ کرو. حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا یہ سونا چاندی بیت المال کے لیے الگ کر لیا. حضرت معاویہ کے دور میں ایک نئی بدعت یہ جاری ہوئی. صحابی کے متعلق لفظ بولے جا رہے ہیں. مولانا لال شاہ بخاری ان کی استخلاف یزید وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. حضرت معاویہ کی انادی غلطیاں، اناد کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے متعلق انادی غلطیاں. وہ مولانا لال شاہ صاحب بخاری بڑے اچھے عالم ہیں، فاضل دیوبند ہیں. ان کی اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. بشریت رسول پر ان کی ایک کتاب ہے، سورۃ کوثر کی تفسیر پر ان کی ایک کتاب ہے، اور کتابیں انہوں نے لکھی. اہل علم آدمی لیکن سید ہے نا، تو وہ سیدوں والا لطیفہ تو میں یہاں سنا نہیں سکتا آپ کو. نہیں وہ ذرا پارلیمانی نہیں، تو نہیں نہ ہو جائے، بالکل وہ نہیں ہوگا، وہ پارلیمانی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے تھوڑا سا. تو انہوں نے استخلاف یزید میں یہ سب کچھ لکھا. مولانا قاضی مظہر حسین صاحب انہوں نے خارجی فتنہ اس میں یہ سب کچھ لکھا. یہ محمد علی مرزا بابا اسحاق اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا. میں اس کی تقریریں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، بھائی اس میں ہویا کیا ہو گیا اس کو. کہتا ہے ایک تقریر میں کہتا ہے یہ جو شیعہ حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں تو وہ سچے ہیں نا. آگے سنو کیوں سچے ہیں. وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا.
حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال دی. تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. تو وہ شیعہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ظالم تھا. اندازہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا دروازہ جلایا، یہ کیا. انا للہ و انا الیہ. فروع کافی میں، اصول کافی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. ساری کتابوں میں لکھا ہوا. اہل سنت کی کتابیں بھی، اہل تشیع کی کتابیں. ام کلثوم نام ہے. تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر رشتہ مانگتے تھے تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت علی نے ایک جننی کی شکل بنا دی ام کلثوم کی، اور اس جننی کی شادی کر دی. جننی. میں نے کہا واہ. اسی فروع کافی میں لکھا ہوا ہے. حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا خامند مر جائے تو وہ عدت کہاں گزارے، خامند کے گھر گزارے یا کسی اور جگہ بھی گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے. حضرت عمر جب فوت ہوئے تو حضرت علی ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر آ گئے. یہ کس کو لائے تھے جی؟ وہ تو جننی تھی. تو شرم نہیں آتی اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلا رہے تھے یہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو اہل تشیع کی انہی عبارتوں سے ہوئی ہیں. جو اہل تشیع کی عبارتیں ہماری کتابوں میں آئیں، وہ راوی گھسے ہیں اور انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. اور اچھا یہ بھی نہ سمجھے اہل سنت نے بھی گھڑی ہیں. ہاں ان کے مقابلے میں نا جب وہ گھڑتے تھے نا اہل سنت کہتے تھے ایسی دی تیسی، تو یہ بھی گھڑتے تھے. مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ موضوع ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. صرف حضرت علی دروازہ ہے؟ نہیں، سارے صحابہ اس کا دروازہ ہے. وہ میرے نبی کا علم نکلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں. اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے محفلیں لگائیں، مجلسیں لگائیں، علم پڑھایا، شاگرد ہزاروں کی تعداد میں آئے. اس کے مقابلے میں کسی نے روایت گھڑ دی، پتہ نہیں اب مجھے یاد بھی رہتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو بولیے گا. انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدرانها و عثمان سقفها و علی بابها. میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ. یہ بھی موضوع ادھر سے بھی گھڑی گئی. اس طرح کے لوگ تھے نا، پھر ادھر سے بھی روایتیں گھڑی گئیں، فضائل میں گھڑی گئیں. تو ہم تو ان کی طرف جاتے بھی نہیں. ہم تو صحابہ کی عظمت کے لیے انہی روایات کا سہارا لیتے ہیں جو مستند ہو، جو ثابت ہو.